نماز کے بارے میں ہے۔ ماہ رمضان المبارک عن قریب آنے والا ہے، تو اس سے پہلے ہم اپنے آپ کو تیار کر لیں۔ تیار کس اعتبار سے کہ ہم نمازی بن جائیں، تاکہ رمضان المبارک میں ہماری کوئی بھی نماز رہ نہ جائے یا قضا نہ ہو۔ ہم اپنی ایسی روٹین بنا لیں کہ ہماری ہر نماز اپنے وقت پر ہو جائے اور باجماعت ادا ہو۔ تو اس لیے اس موضوع کو رمضان کی آمد سے پہلے رکھا، تاکہ ہر بندہ جو غفلت میں ہے وہ کم سے کم اس کو سن کر ہو سکتا ہے کہ اس کو یاد آ جائے، اس کے غفلت کے پردے جو ہیں وہ کھل جائیں، وہ اللہ کی یاد کے لیے تیار ہو جائے، اور ماہ رمضان المبارک کا ہر لمحہ وہ اللہ کی رحمتوں کو لوٹتا رہے۔ تو اس لیے آج کی گفتگو نماز کے موضوع پر ہوگی۔ اللہ عز و جل نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر فرمایا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ بے شک نماز منع کرتی ہے، روکتی ہے، تنہا روکتی ہے بے حیائی اور برائی سے، گناہوں سے روکتی ہے۔ اب بندہ نمازی بھی ہے، ساتھ گناہ بھی کر رہا ہے، نمازی بھی ہے، دوسروں کا حق بھی کھا رہا ہے، نمازی بھی ہے، جھوٹ بھی بول رہا ہے، نمازی بھی ہے، ناپ تول میں کمی بھی کر رہا ہے، یعنی نماز بھی پڑھتا ہے اور ساتھ ساتھ اس کے اندر برائیاں بھی پائی جا رہی ہیں۔ ناپ تول کی کمی کی برائی ہے، جھوٹ کی برائی ہے، دوسروں کا حق کھانے کی برائی ہے، کسی کو تکلیف یعنی ہمسائے کو تکلیف پہنچانے کی برائی ہے، یعنی نماز کے ساتھ ساتھ اس کے اندر برائیاں بھی ہیں۔ تو پھر اس نماز کی کیا حیثیت ہے؟ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے اس آیت مبارکہ کے بارے میں پوچھا کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا جس کی نماز اس کو بے حیائی اور گناہ سے نہ روک سکی وہ نماز نہیں ہے۔ جس بندے کی نماز جو ہے وہ اس بندے کو گناہ سے نہ روک سکی، بے حیائی سے نہ روک سکی، منع نہ کر سکی، دوسروں کا حق کھانے سے
نہ روک سکی، جھوٹ بولنے سے نہ روک سکی، غیبت کرنے سے نہ روک سکی، چغلی کرنے سے نہ روک سکی، فراڈ کرنے سے نہ روک سکی، کام تولنے سے نہ روک سکی، تو فرمایا کہ اس کی نماز کیا ہے؟ اس کی نماز نماز ہی نہیں ہے۔ ادھر سے تو اللہ کے ساتھ عہد کر کے جا رہا ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ ادھر سے عہد کر کے جا رہا ہے، اور پھر جب باہر نکلتا ہے تو وہ سارے عہدوں کو توڑ دیتا ہے۔ ادھر نماز پڑھی، نماز سے جیسے فارغ ہوا، اپنی دکان پر بیٹھا، اپنے کاروبار میں روزمرہ کی جو زندگی کے کام ہیں ان کے اندر مصروف ہوتا ہے، تو پھر وہی عادات، جھوٹ بولنا، کم تولنا، فراڈ کرنا، دوسروں کا حق کھانا، وہ سارا اس کے اندر آ جائے، تو پھر پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ وہ نماز ہی نہیں ہے۔ اس بندے کی وہ نماز ہی نہیں ہے، وہ صرف اور صرف ٹائم کا ضیاع کر کے آیا ہے۔ دوستو، نماز ہم اس انداز سے پڑھیں کہ نماز ہمیں بے حیائی سے روکے، منع کرے۔ یہ نہیں کہ ہم جیسے ہی نماز پڑھی اور باہر نکلے پھر وہی چغلی، وہی فراڈ، وہی دھوکے، وہی لوگوں کا مال ہڑپ کرنا، مال دینے اور لینے میں کمی اور بیشی کرنا، یہ ساری چیزیں اگر پائی گی تو وہ اس نماز کا کوئی فائدہ نہیں۔ نماز پڑھتے ہوئے عہد کر کے نکلیں کہ مولا مجھے گناہوں سے محفوظ کر دے۔ یہ دنیا چند دن کی ہے مہمان۔ ہمارے اسلاف، ہمارے بزرگ، ہمارے خاندان والے کتنے آئے، کتنے چلے گئے، کتنی پشتیں گزر گئیں۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر یہ چلی اب تک کتنے چلے گئے، کتنے لوگ عذاب کی نظر ہوئے، کتنی ہماری پشتیں جو ہیں وہ ختم ہو گئی، چلی گئیں۔ جب وہ چلی گئی ہم نے بھی نہیں رہنا۔ کسی کی 50 سالہ زندگی ہے، کسی کی 100 سالہ ہو جائے گی، کسی کی 30 سالہ زندگی کا پتہ نہیں ہے، لیکن جب ہم دنیا میں رہ کر جتنی زندگی ہمیں ملی ہے وہ اگر ہم قرآن و سنت کے مطابق گزار کر چلے جائیں، نماز کو اپنے وقت پر ادا کر کے چلے جائیں، تو پھر اگلی زندگی جو ہے وہ ہمارے لیے بہتر ہو جائے گی۔ جو نا ختم ہونے والی زندگی ہے وہ ہمارے لیے بہتر ہو جائے گی۔ روز محشر رب کائنات نے ہماری زندگی کے بارے میں پوچھنا ہے، سوال کرنا ہے کہ تمہیں میں نے زندگی عطا کی، نعمتیں دی، ہاتھ پاؤں سلامت دیے، تو تم یہ زندگی جو ہے وہ کہاں کہاں گزار کر آئے ہو، کیسے گزار کر آئے ہو؟ تو پھر ہم کیا جواب دیں گے؟ قرآن مجید فرقان حمید میں ہے فی جنت یتساءلون عن المجرمین، جنتی لوگ مجرموں سے، جہنمیوں سے پوچھیں گے، جنتی لوگ جہنمیوں سے پوچھیں گے ما سألککم فی سقر، کہ تمہیں کس چیز نے جہنم میں پہنچایا ہے، کس کی وجہ سے تم جہنم میں آئے ہو۔ یہ جنتی جہنمیوں سے پوچھیں گے کہ کون سی ایسی بات تھی جس کی وجہ سے تم جہنم میں آ گئے ہو؟ تو مجرم کیا کہیں گے؟ قالوا لم نک من المصلین، کہ ہم نماز نہیں پڑھا کرتے تھے۔ مجرم لوگ کہیں گے، قال، وہ بولیں گے، کہیں گے لم نک من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھا کرتے تھے۔ اللہ نے نعمتیں تو دی تھیں، اللہ نے رزق بھی دیا،
اللہ نے عزتیں بھی بخشی، اولاد بھی دی، رشتہ داریاں بھی ہوئیں، لیکن ہم اپنی اکڑ میں رہے، نماز سے ہم غافل رہے۔ جس مالک نے ہمیں عزتیں دی ہم نے اس کو سجدہ نہیں کیا، جس مالک نے ہمیں رزق دیا ہم اس کو سجدہ نہیں کرتے تھے، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، اس کے آگے جھکتے نہیں تھے، اس سے ہم معافی نہیں مانگتے تھے۔ ہم ادھر سے اذان کی آواز آ رہی ہوتی تھی، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، کانوں میں گونج رہی ہوتی تھی، لیکن ہم مسجد کی طرف نہیں جاتے تھے، ہم اٹھ کر نماز کی تیاری نہیں کرتے تھے، ہم گرم گرم بستر پر لیٹے ہوتے تھے، صبح کی مؤذن اذان دے رہا ہوتا تھا، تکبیر کہہ رہی ہوتی تھی، ہم مسجد کے ہمسائے تھے لیکن نماز کی طرف نہیں آتے تھے، نماز نہیں پڑھتے تھے۔ اس لیے ہم نے اللہ عز و جل نے آج جہنم میں ڈال دیا ہے نماز کی وجہ سے۔ تو حضرات محترم، جب قرآن نے ہمیں بتا دیا کہ وہ لوگ کہیں گے کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، جو نماز نہ پڑھنے والا ہے وہ جہنم میں جائے گا، تو جہنم کی آگ، اب دنیا کی آگ کو سامنے رکھیں کہ کتنا اس کا سیک ہے، کتنی تپش ہے، ہم اس کے اندر کھڑے نہیں ہو سکتے، اور پھر جہنم کی آگ تو اس سے بہت زیادہ ہے، اس سے ہم کیسے بچ سکیں گے؟ جب انسان کے اندر بھی آگ ہوگی، باہر جیسے ایک پلر کے اندر ایک خالی خول، یوں کہہ لیے ڈرم کے اندر آگ بھری ہے، اس کے اندر کھڑا کر دیا جائے تو اس آدمی کی کیا حالت ہوگی؟ تو یوں سمجھ لے کہ ہر طرف سے آگ نے لپیٹا ہوگا، اندر بھی آگ ہوگی، باہر بھی آگ ہوگی، اور اس آگ کے اندر کیسے ہم جئیں گے؟ تو اس لیے اللہ سے ڈرے، اس جہنم سے ڈرے، اور خالق کائنات کے اس غضب سے ڈرے، اور توبہ کریں اور نماز کی پابندی کر لیں۔ نماز ہی ہمیں بچا سکتی ہے۔ جب نماز ہماری ایسی ہو جائے گی کہ ہم برائیوں کو چھوڑ دیں گے، اور نماز تب ایسی ہوگی جب ہمارے سامنے آخرت ہوگی، جب ہمارے سامنے اپنی منزل ہوگی۔ ایک بندہ سفر کرتا ہے، اس کی منزل ہی نہ، اس کو پتہ ہی نہ ہو کہ کہاں جانا ہے، تو وہ کیسے جائے گا؟ وہ کہاں پہنچے گا؟ جب ہمارے پیش نظر ہوگی کہ میں نے لاہور پہنچنا ہے، تو لاہور کے لیے ہم گاڑی لیں گے، لاہور جانے کے لیے ہم کوئی کنوینس لیں گے جو پہنچانے والی ہو۔ کراچی جانا ہے تو اس کے اعتبار سے ہم گاڑی لیں گے، ہمیں پتہ ہے کہ ہماری منزل کراچی ہے، ہماری منزل اسلام آباد ہے، ہماری منزل لاہور ہے، پھر ہم اس اعتبار سے سفر کریں گے۔ وہ اپنا سامان لے کر ساتھ جائیں گے کہ اتنا راستہ ہمارا ہے، اس میں اتنے پیسے لگیں گے، راستے میں کھانے پینے کی بھی ہمیں ضرورت پڑے گی۔ حاجی عمرے کے لیے جا رہا ہے، اس کو پتہ ہے کہ ہمارا 2 لاکھ روپیہ ٹکٹ میں چلا جائے گا، لاکھ روپیہ جو ہے وہ ہمارے آنے جانے کا خرچ کھانے پینے کا ہوگا، وہ اپنا سارا اسباب لے کر چلے گا۔ تو اے دوستو، ہماری منزل ہمارے سامنے ہونی چاہیے کہ ہم نے جنت کو پانا ہے، اللہ کے حضور ہم نے کھڑے ہونا ہے، آخرت کو یاد کریں، وہ میدان محشر کو یاد کریں کہ جہاں پر ہم نے پہنچنا ہے، سوالوں کے جواب دینے ہیں، تو پھر اس کی تیاری کر کے چلے جائیں، اس کی تیاری کریں، اس کے لیے کوئی زیادہ راہ لیں، اس کے لیے آنے جانے کا اسباب لیں کہ ہم نے وہاں پر رکنا ہے، پھر ہمارے سوال و جواب ہوں گے، پھر ہم نے جنت میں جانا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں مد نظر ہوں گی، ہماری منزل ہمارے سامنے ہوگی، تو پھر ہم اس کی تیاری کریں گے۔ جب ہماری منزل سامنے ہے کہ ہم نے رب کے سامنے جھکنا ہے، جانا ہے، سوال و جواب کرنے ہیں، ہونے ہیں، ہم نے جواب دینا ہے، تو پھر ہم نماز پڑھیں، روزے رکھیں، جو صاحب حیثیت ہے حج کرے، زکوٰۃ ادا کریں۔ یہ ہمارے اسباب ہیں وہاں پر پہنچانے کی، یہ ہمارا زاد راہ ہے۔ تو جب ہم نے اپنے زاد راہ کو چھوڑ دیا، ہم گھر سے کرایہ ہی نہ لے کر نکلے، تو پھر پہنچنا جو ہے وہ بہت مشکل ہو جائے گا۔ کھانے پینے کا کوئی چیز ہی نہ لے کر نکلے، ہم یہ کہہ لیں گے کہ کھانے پینے کے لیے راستے سے مانگ لیں گے، کسی عزیز سے لے لیں گے، لیکن یاد رکھنا قیامت کے روز کسی سے نہیں ملے گا۔
قیامت کے روز اگر نیکیاں کم ہوگی، باپ بیٹے کو نہیں دے گا، بیٹا باپ کو نہیں دے گا، بیٹا ماں کو نہیں دے گا، ماں بیٹے کو نیکیاں نہیں دے گی، وہاں پر ہر ایک نفسا نفسی میں ہوں گے، کوئی کسی کو نیکیاں نہیں دے گا۔ تو اس لیے فرمایا کہ نہ تو وہاں پر کوئی گرم بستر بچا سکتا ہے کہ آرام سے سوئے ہوئے ہیں، زندگی گزار لی، صبح صبح اٹھے، اخبار پڑھ لیا، ٹی وی دیکھ لیا، خبریں سن لی، یہ کوئی چیزیں قیامت کے روز انسان کو نہیں بچائیں گی، قبر کے عذاب سے نہیں بچائیں گی، جہنم کے عذاب سے نہیں بچائیں گی، اللہ کے غضب سے نہیں بچائیں گی، نہ اولاد بچا سکے گی، نہ گرم بستر بچا سکیں گے، نہ نرم تکیے بچا سکیں گے، نہ رشتہ داریاں بچا سکیں گی۔ یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابنہ، یہ ساری چیزیں جو ہے، نہ والد، نہ باپ، نہ بیٹے، نہ رشتہ داریاں، نہ بیوی، کوئی بھی انسان کو نہیں بچا سکے گا، اللہ کے غضب سے کوئی نہیں بچا سکے گا۔ اس وقت جو بچانے والی ذات ہے وہ پیارے مصطفیٰ کی ذات ہے، جو بچانے والی چیز ہے وہ نماز ہے، وہ روزہ ہے، نیک اعمال ہے، یہ انسان کو اس وقت بچائیں گی۔ اور اس کے علاوہ جو ہے کوئی رشتہ داری جن کو ہم اولاد کو بڑی محبت سے سلائے رکھتے ہیں، بڑی محبت سے ان کو کھانے پینے کے لیے دیتے ہیں، لیکن نیکی کی طرف ہم رغبت نہیں دلاتے، نیک کاموں کی طرف ان کی تربیت نہیں کرتے، تو قیامت کے روز یہی ہمارے خلاف ہوں گے، یہی ہمارے خلاف ہوں گے کہ ہماری والدین نے تربیت ہی ایسی کی تھی، والدین نے ہمیں شراب پینے سے نہیں روکا تھا، والدین نے ہمیں جوا کھیلنے سے نہیں روکا تھا، والدین نے ہمیں برے دوستوں کے ساتھ جانے سے نہیں روکا تھا، بری صحبت سے نہیں روکا تھا، اور یہ والدین کے اوپر آ جائے گا۔ ہاں اگر والدین روکتے ہوں گے تو پھر ان کا قصور ہوگا، پھر اولاد کا قصور ہوگا۔ تو اس لیے اپنی آخرت کو مد نظر رکھیں، اپنی منزل کو مد نظر رکھیں، اور نمازی بن جائیں۔ آگے رمضان آ رہا ہے، اور رمضان سے پہلے پختہ نمازی بن جائے، نیتیں کر لیں، یہ آرام دہ چیزیں کو چھوڑ دیں۔ یہ صبح کا سونا، نیند نہیں پوری ہوتی، نیند بڑی ہوگی جب ہم دنیا سے چلے جائیں، سوئے رہیں گے۔ جب ہمارے اعمال اچھے ہوں گے قبر میں، تو پھر قبر میں فرشتے آئیں گے، کہیں گے سو جا پہلی رات کی دلہن کی طرح، تو نیند پوری ہو جائے گی۔ دنیا میں آئے ہیں تو کچھ کر لیں، ہم دنیا داری کے لیے تو اپنی نیند خراب کر لیتے ہیں، لیکن آخرت کے لیے کچھ نہیں کر رہے۔ اٹھو صبح کے وقت، نماز پڑھو، فرض نماز جو ہے کم سے کم اس کو تو ادا کرو، نفل نہیں تو فرض تو ادا کرو۔ آگے رمضان آ رہا ہے، رمضان میں صبح اٹھو، سحری کرنی ہوتی ہے۔ ہمارے دوست سحری تو کر لیتے ہیں لیکن تہجد نہیں پڑھتے، صرف 10 منٹ لگتے ہیں۔ آپ نے اٹھے ہیں، وضو کیا ہے، سحری کی ہے، سحری کرنے کے لیے تو اٹھے ہیں نا، منہ دھویا ہے، منہ دھونے کے بغیر تو کوئی نہیں سحری کرتا، منہ بھی دھویا ہے، کولی بھی کی ہے، ہاتھ بھی دھویا ہے، باقی رہ کیا گیا؟ پاؤں رہ گئے ہیں، سر کا مسا رہ گیا ہے۔ اگر ہم صحیح اچھے طریقے سے وضو کر لیں صبح اور پھر سحری کریں تو اس سحری کا ثواب بہت ہے، اس سحری کا ثواب بہت ہے۔ اور پھر ہم اٹھے ہیں، سحری کی ہے، صرف 5 منٹ میں 2 نفل جو ہے وہ ادا کر لیں، تہجد کے 2 نفل ادا کر لیں تو وہ تہجد کا ثواب پا لیں گے، اور ان 2 نفلوں کا ثواب جو ہے وہ بہت زیادہ ہے۔ تو دوستو، یہ آج کی گفتگو کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو تیار کریں۔ رمضان المبارک آ رہا ہے، اس کے لیے آپ تیاری کر لیں تاکہ اس کا ایک ایک لمحہ جو ہے وہ ہم اس میں سے رحمتیں پائیں، برکتیں پائیں، ضائع نہ کر بیٹھیں۔ اللہ کی رحمتیں جو ہیں، جیسے ہی چاند نظر آتا ہے تو اس وقت سے خالق کائنات کی رحمتیں جو ہیں وہ برسنا شروع ہو جاتی ہیں، دن بھی برستی ہیں، رات بھی برستی ہیں۔
دن بھی برستی ہیں، رات بھی برستی ہیں۔ مثال کے طور پہ رمضان المبارک میں جو بندہ فرض ادا کرتا ہے اس کو 70 فرضوں کا ثواب ملتا ہے۔ کتنے فرضوں کا؟ 70 فرضوں کا۔ اور جو نفل ادا کرتا ہے اس کو فرضوں جیسا ثواب ملتا ہے، فرضوں جیسا۔ گویا کہ اس کو بھی 70 نفلوں کا، بلکہ 70 نفل پڑھیں تو فرض کا ثواب ہوتا ہے۔ 70 نفل پڑھیں تو فرض کا ثواب ہوتا ہے۔ ہم نفلوں کے پیچھے لگ جاتے ہیں، نفلی عبادت کر لیتے ہیں، فرضی کو چھوڑ دیتے ہیں۔ فرضی کو پہلے رکھا کرو، نفلی کو اس کے اضافی۔ جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں، جو اللہ کے اولیاء، وہ فرضوں کے ساتھ ساتھ نفلی عبادت کرتے ہیں تو پھر اللہ ان کو مقام عطا کرتا ہے، اللہ ان کو مرتبہ عطا کرتا ہے۔ یہ نہیں کہ وہ صرف نفلی عبادت کرتے رہتے ہیں، فرضی کو چھوڑ دیتے ہیں، وہ اللہ کا ولی ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہ کا ولی وہ ہے جو فرضی عبادت کے ساتھ ساتھ پہلے فرضی بعد میں نفلی، اور نفلی اتنی کرتا ہے کثرت سے کہ رب کو اتنا راضی کر لیتا ہے تو رب فرماتا ہے میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں، میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں، میں اس کی زبان بن جاتا ہوں، جو کہتا ہے وہ کر دیتا ہوں۔ پکڑتا ہے تو اس کی پکڑ جو ہے وہ میری پکڑ ہوتی ہے، اس کا چلنا میرا ہی چلنا ہوتا ہے۔ تو رب کائنات اس کو ایسے مرتبے عطا کر دیتا ہے۔ تو اللہ کے ولی گویا پتہ چلا کہ ہر بندہ ولی بن سکتا ہے جب فرض نماز کے ساتھ ساتھ نفلی عبادت میں مگن ہو جائے، اللہ کو راضی کر لے تو وہ بھی اللہ کا ولی بن سکتا ہے۔ کوئی کسی نسل میں نہیں ہے، کسی رنگ میں نہیں ہے، ہر بندہ جو ہے وہ اللہ کا ولی بن سکتا ہے اگر وہ فرضی عبادت کے ساتھ ساتھ نفلی عبادت کو اتنا کرے کہ رب اس کے اوپر راضی ہو جائے، اور ایسا راضی ہو یعنی اس کی نظر جو ہے یہ نہ ہو کہ میں جہنم کے ڈر سے پڑھ رہا ہوں، جنت کی طلب سے پڑھ رہا ہوں، یہ نہیں، اس کی نظر صرف یہ ہو کہ اللہ اور اس کا رسول راضی ہو جائے، اللہ اور اس کا رسول راضی ہو جائے، اللہ مجھے اپنے بندوں میں شمار کر لے، اللہ مجھے یاد کر لے۔ اس نظریے سے جب وہ اللہ کی عبادت کرتا ہے تو خالق کائنات پھر اس کو مقام عطا کر دیتا ہے، ولایت کا مقام عطا کر دیتا ہے، اس کو اپنا دوست بنا لیتا ہے۔ تو دوستو یہ رمضان المبارک آ رہا ہے، اس کا ایک ایک لمحہ بھی آپ نے ضائع نہیں کرنا۔ نمازی بن جائیں، ذکر اذکار اپنی زبانوں پر جاری کر لیں۔ دعا ہے اللہ رب العزت ہم سب کو اہدنا الصراط المستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔